ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، جی اکثر دیکھنے میں آیا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی نادانی میں، کم علمی کی وجہ سے ائمہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خاص کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اور کہیں نہ کہیں سے اپنے مطلب کی عبارت بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس طرح کی عبارتیں نکال کر اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ ایک راوی ہے نعیم بن حماد، جس کی روایت کو بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگوں نے امام صاحب کی شان میں بدتمیزی کی، بلکہ اس غلطی کے شکار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو گئے، اور نعیم بن حماد کی روایات کی بنیاد پر امام اعظم کو برا بھلا کہہ دیا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے قتل عام کو جائز سمجھتے تھے۔ تو یہ نعیم بن حماد کی غلط روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا لی اور اپنا کر کے اس نظریے تک پہنچ گئے۔ تو اس طرح کی غلط فہمی کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو غلط فہمی لگی ہے اس غلط فہمی میں آپ اس کی تقلید کریں۔ تقلید اچھی چیز میں ہے، بری چیز میں نہیں ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے غیر مقلدین بھائیوں پر کہ اچھی جگہ تقلید نہیں کرتے، اچھی باتوں میں تقلید نہیں کرتے، لیکن غلط باتوں میں جہاں پہ لغزش ہو گئی ہے، جہاں پہ کوتاہی ہو گئی ہے، وہاں تقلید کرتے ہیں۔ خیر، ایسے لوگوں کی دلی تسلی کے لیے ہم انہی کے فرقے کے عالم کی کتاب سے ایک بات پڑھ دیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے فتاوی ثنائیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کتاب ہے، انہی کے عالم ہیں۔ بہت اچھی بات لکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیا کیا؟ صحابہ کرام کی محبت عین ایمان ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کریں، نہ یہ کہ صحابہ کو بدعتی کہے۔ 20 رکعت تراویح پر حضرت عمر کو بدعتی، اذان عثمانی پر حضرت عثمان کو بدعتی، تو یہ نہ کہیں بلکہ محبت کریں۔ خصوصاً خلفائے اربعہ میں سے کسی سے بغض رکھنا، اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا، اولیاء اللہ سے دوستی رکھنا ایمان ہے، اور ان کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ اولیاء اللہ کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں۔ یہ فضائل اعمال میں جتنے سارے واقعات ہوتے ہیں کشف و کرامات کے، برحق ہیں، ان پر اعتراض نہ کیے جائیں بلکہ ان کو تسلیم کیے جائیں۔ نہ سمجھ میں آتا ہے تو الگ چیز ہے، نہ سمجھیں، ہر چیز کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پر اعتراض کرنا غلط بات ہے۔ اپنی سمجھ پر اعتراض کریں، اپنی ناسمجھی پر اعتراض کریں، سمجھ کی کمی پر اعتراض کریں، اس بات پہ اعتراض نہ کریں۔ خیر، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، اولیاء اللہ کا ادب اور عزت کرنی چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں اماموں اور مجتہدوں اور محدثین کی توہین کرنا، انہیں برا بلا کہنا، ان سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا مسلمان کا کام نہیں۔ دشمنی رکھنا، بغض رکھنا مسلمان کا کام نہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں سنیں۔ خصوصاً چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی توہین کرنا، ان بزرگان دین کو برائی سے یاد کرنا، ان سے دشمنی رکھنا صریح بے دینی ہے۔ یہ دیکھیں، صریح بے دینی ہے۔ ان بزرگان دین کا دشمنی، ادب بے ادبی کے ساتھ نام لینا، ان سے دشمنی رکھنا، ان کی توہین کرنا صریح بے دینی ہے، یعنی ایسے شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنی آخرت خراب کرنے سے بچیں، خواہ مخواہ کے لیے ایسی باتیں نہ نقل کریں، ایسی باتوں پر اعتماد نہ کریں۔ نعیم بن حماد جس راوی کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، مورخین نے ان کے حالات کو ریکارڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ نعیم بن حماد جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی میں آگے تھا، اتنا آگے تھا کہ امام صاحب کی دشمنی میں روایتیں گھڑتا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا، اللہ رب العزت نے ایسی موت نصیب کی کہ زمین نے اس آدمی کو قبول نہیں کیا، اس کو بادشاہ وقت نے ایک جگہ ڈھکیل دیا تھا، وہی مر گیا، وہی پڑا رہ گیا۔ مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت خراب کرنے سے بچیں۔ تذکرہ داؤد غزنوی میں مولانا داؤد غزنوی صاحب اہل حدیث فرقے کے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے، انہی کے ایریا کا مولوی صاحب جو امام صاحب کی شان میں بدتمیزی کیا، انہوں نے فوراً کہا یہ آدمی مرتد ہو جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد ایسے ہی ہوا، مرتد ہو کے مرا۔ اس لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ آپ اہل حدیث رہنا ہے، اہل حدیث رہو، اہل قرآن نہ ہو، اہل جنت نام رکھ کے رہو،
لیکن اس طرح کی بدتمیزی کر کے اپنی آخرت خراب بالکل نہ کرو. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین